بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالعلوم اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں ہیں. وزیر اعظم عمران خان، لگتا ہے وزیر اعظم عمران خان واقعی قسمت کے دھنی ہیں اور ان کے خلاف کوئی بھی چال چلی جاتی ہے، کوئی بھی ان کے حریف، ان کے دشمن، سیاسی دشمن، صحافتی دشمن جو بھی ایکٹیویٹی جنریٹ کرتے ہیں یا پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کوئی کامیابی نہیں ہو رہی، بلکہ اس کے برعکس وہ دن بدن مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. ابھی کل کا دن ایک خبر جنگل میں آگ کی طرح جیسے ہوتی ہے اس طرح پھیل گئی، اور وہ تھی وزیر اعظم عمران خان کی اپنی اہلیہ بشرا بی بی کے درمیان کوئی انبن ہو گئی ہے، اور بشرا بی بی جو ہیں وہ بنی گالا چھوڑ گئیں اور اس کے بعد لاہور چلی گئیں، اپنی سہیلی کے پاس چلی گئیں. فرح خان کا نام لیا گیا. پھر کچھ دن پہلے ایک اور خبر بھی چلی کہ ساتھ ہی یہ بھی چلی کہ فرح خان اور ان کے شوہر جو ہیں وہ ملک سے فرار ہو گئے. اس طرح کا فرح خان آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ کلوز ہیں، اور ایس این جی میل گجر صاحب آپ جانتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی گئیں. اب اس کے پیچھے آخر کیا مسئلہ ہے، اور واقعتاً کوئی ایسا چل رہا ہے، گڑبڑ چل رہی ہے، یا پھر یہ باقاعدہ ایک کمپین ہے، اور کمپین کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے. دوسری جانب تحریک عدم اعتماد ہے، اور مسلم لیگ نواز شریف فیملی جو ہے ان کو بھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ایسے جتن کرنے پڑ رہے ہیں کہ بس خدا کی پناہ. اور خاص طور پہ چودھری برادران کے گھر میں جانا پڑا، اور چودھری صاحبان کے بارے میں ان کے کیا خیالات تھے سب جانتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے، عدم اعتماد کو کامیاب کروانے کے لیے یہ کڑوا گھونٹ بھی کل انہوں نے پی لیا، اور لاہور میں گلبرگ میں واقع ان کے رہائش گاہ پر گئے، اور وہاں پہ پھر 1 گھنٹہ 20 منٹ گزارے. 3 نشستیں کیں. پہلے خیریت دریافت کی، چودھری شجاعت صاحب کو گلدستہ بھی پیش کیا. حالانکہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ تو کافی عرصے سے علیل ہیں، اور اس سے پہلے بھی بہت زیادہ علیل ہو چکے ہیں. کریٹیکل پوزیشن آگ پہ چلے گئے تھے اور ہاسپٹلائز بھی رہے ہیں، لیکن کبھی بھی گلدستہ لے کر نہیں جایا گیا. اور بس یہ ہوا تھا کہ فون پہ کبھی کبھار ہو گیا، خیریت دریافت کر لی. تو پھر یہ گلدستہ لے جانے کی کیا ضرورت تھی، اور باقاعدہ طور پہ کیمرے شیمرے لے کے گئے. چودھری شجاعت صاحب کو گلدستہ پیش کیا جا رہا ہے، اس کے بعد پھر ایک 20 منٹ خیریت دریافت کی جاتی ہے، اس کے بعد ایک نشست، پھر دوسری نشست، اور پھر بند کمرے میں ملاقاتیں. تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پنجاب میں اگر عثمان بزار صاحب کو ہٹانا ہے تو قافلی کی ضرورت، مرکز میں خان صاحب کو ہٹانا ہے تو قافلی کی ضرورت، ایم کیو ایم کی ضرورت. تو یہ کڑوے گھونٹ پیے جا رہے ہیں. ایم کیو ایم کے بارے میں کیا کیا ماضی میں ایک دوسرے کو کہتے رہے، لیکن اب اسی ایم کیو ایم کے شان میں قصیدے پڑھے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. مقصد ہے ایک ہی کہ کسی بھی طریقے سے خان صاحب کو گرایا جائے. لیکن خان صاحب ابھی تک نہ تو ایم کیو ایم نے کلیئرلی میسیج دیا ہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں اپوزیشن کو، ادھر سے دروازہ ابھی تک بند ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو ہے پاکستان مسلم لیگ کا وہ بھی کل جو ملاقات ہوئی اس میں بھی انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا، اور یہ نہیں تھا کہ وہ تیاری بیٹھے تھے کہ بس آئیں گے اور ہم ہی بھر لیں گے کہ جناب ٹھیک ہے آپ عدم اعتماد لے کے ہیں اور کامیاب. چودھری صاحبان کافی پکے پیر کے لوگ ہیں، اور آسانی سے کوئی اتنی جلدی نہیں وہ پلو پکڑاتے. بہرحال انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جی آپ جائیں، تشریف لے جائیں، اس کے بعد ہم کریں گے. ایون یہ ملاقات اتنی ناکام تصور کی جا رہی ہے کہ نکلنے کے بعد شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نواز کے لوگ پریس کانفرنس بھی یا میڈیا ٹاک بھی نہیں کر سکے، کیونکہ میڈیا سارے کا سارا ادھر موجود تھا. تو اس کے بعد جو ذرائع سے خبریں بھی چلوائی گئیں، اور ہمیں بھی جو معلوم ہوا اس میں بھی کوئی بہت زیادہ فروٹفل ملاقات نہیں رہی. اب سارے دیکھ رہے ہیں گیٹ نمبر 4 کی طرف اور 7th ایونیو کی طرف. تو 7th ایونیو کا بھی جو ہے آنے جانے کا راستہ پہلے تو بآسانی آپ جا سکتے تھے، اب وہ بھی ہے راستہ بند ہے 7th ایونیو کا بھی. ادھر بھی اپروچ صرف جو وہاں کے مقیم ہیں صرف انہی کو ہے، اور اس کے علاوہ اندر جانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے. گیٹ نمبر 4 بھی غیر مقامی لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ بھی صرف جو گیٹ نمبر 4 کے اندر مقیم لوگ ہیں وہ صرف آ جا سکتے ہیں. وہاں سے بھی کوئی سگنل موصول نہیں ہو رہا. تو بہرحال اسی کے پیرلل اب یہ خبر چلوائی گئی کہ
خبر سوشل میڈیا پہ چلی واٹس ایپ کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ آئی، پھر آ گئی ڈیجیٹل میڈیا پہ، اور اتنی بھرپور طریقے سے چلی کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا۔ ہوا یہ کہ خبر یہ تھی کہ جناب بہت بریف کیا گیا ہے، بشرا بی بی جو ہیں وہ بہت زیادہ ان پہ اعتراضات اٹھ رہے ہیں اور اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد وہ مبینہ طور پہ جی لاہور چلی گئی ہیں، اپنی سہیلی کے پاس بنی گالہ میں نہیں ہیں۔ اور اس اگلی خبر یہ تھی کہ فرحہ خان جو ہیں وہ اور ان کے شوہر وہ ملک سے فرار ہو گئے اور کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ افواہوں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ پھر سب سے پہلے فرحہ خان آئیں میڈیا میں، انہوں نے آ کے اس بات کی سختی سے تردید کی۔ انہوں نے بتایا کہ بشرا بی بی ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ وہ بنی گالہ میں اپنے گھر میں مقیم ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ ہیں، یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ۔ اور اس طرح کی جو گفتگو اور اس طرح کی جو فیک نیوز چلائی جاتی ہیں، اس کا مقصد جو ہے وہ سیاسی طور پہ فائدہ حاصل کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فرحہ خان نے کہ وہ خود بھی اور ان کے شوہر آصم جمیل گجر بھی وہ بھی موجود ہیں پاکستان میں، کبھی فرار نہیں ہوئے اور اپنے گھروں میں مقیم ہیں، خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو آنا پڑا، اور انہوں نے بھی واضح طور پہ کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل غلط ہیں اور اس میں کوئی بھی درست نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور خاتون اول کے بارے میں جو گھٹیا اور من گھڑت خبریں چلائی جا رہی ہیں یہ صحافتی اقدار کے خلاف ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ عدالت سے رجوع کریں گے اور سخت قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ یہ ابھی یہ بھی چل رہا تھا۔ یہ خبر کس کے بعد چلی یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ خبر چلی ایک ٹیلی ویژن پہ پروگرام ہوا، ایک ٹیلی ویژن پہ پروگرام ہوا، اور وہ کیا غریدہ فاروقی صاحبہ نے۔ اس میں مہمان تھے ایک جنرل شعیب صاحب تھے ریٹائرڈ، اور باقی جو تھے وہ تجزیہ کار تھے۔ وہاں پہ گفتگو ہوتی ہے، وزراء جو وزیر اعظم عمران خان نے 10 وزراء کو جو سرٹیفکیٹ تقسیم کیے ہیں، مراد سعید سمیت باقی تمام وزراء کو 10 وزراء کو دیے، ان میں شیخ رشید صاحب بھی شامل ہیں، ثانیہ نشتر بھی ہیں، ڈاکٹر معید یوسف بھی ہیں، تو یہ سب کے سب موجود تھے۔ تو اس میں وہ ایک ڈیبیٹ ہوئی اور اس میں کوئی زومانی کی گفتگو کی گئی اور وزراء کی کارکردگی کے معیار کو جانچنے کی کوشش کی گئی، اپنے انداز میں اپنے انداز میں سب نے وہ کام کیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ سوشل میڈیا پہ وہ ٹی وی کا ٹاک شو کا وہ حصہ قابل اعتراض مبینہ طور پہ جسے کہتے ہیں جی، وہ سرکولیٹ کرنے لگ گیا، اور پھر جو اس پینل میں اس پروگرام میں ٹاک شوز میں موجود تھے لوگ، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور غریدہ فاروقی جو کہ اینکر پرسن ہیں ان کو بھی ان کے خلاف ایک کمپین شروع ہو گئی، اور سوشل میڈیا پہ یہ لڑائی پچھلے 3 دن سے 2 دن سے چل رہی ہے، اور بہت ہی کیا کہنا چاہیے بیہودہ قسم کی یہ لڑائی چل رہی ہے۔ اس کے بعد پھر جو اگلا جو ہے وہ پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا بشرا بی بی اور وزیر اعظم عمران خان والا۔ تو اس کا بنیادی جو میرا خیال ہے کہ آج کل جو لڑائی ہے وہ میدان جنگ میں کم اور میرٹ پہ کم، تو سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، یہ جتنے بھی کمیونیکیشن کے نئے ٹول آئے ہیں اس میں زیادہ ہو رہی ہے۔ اب آتے ہیں تحریک عدم اعتماد کی طرف۔ اسی طریقے سے ستر زرداری صاحب جی وہ علیل ہیں اور وہ خاموش ہیں، اور جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے 5 رکنی وفد کے ساتھ ان کی خیریت دریافت کرنے جانا تھا، لیکن ان کو میسیج دیا گیا کہ فی الحال یہ ملاقات ملتوی کر دی جائے، تو یہ ملاقات ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب اس کی وجہ سیاسی ہے یا پھر کوئی اور، یہ کچھ دنوں میں پتہ چلے گا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کلیم کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک قائم ہے تحریک عدم اعتماد کے لیے، لیکن اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو پا رہی کہ واقعتاً وہ قائم ہے یا نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور میدان ہمارا ہے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو کام کر رہے تھے کہ وہ حکومت گرا رہے ہیں اور خیبر پختونخوا کی حکومت بھی فارغ کر رہے ہیں، مرکزی حکومت عمران خان صاحب کی حکومت بھی، پنجاب بھی، لیکن بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان مولانا فضل الرحمان صاحب کا گھر، آبائی حلقہ، آبائی گھر، وہاں سے جے یو آئی فے الیکشن ہار گئی، جے یو آئی فے بھی ہار گئی اور پاکستان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہار گئے۔ دونوں امیدواران جو ہیں وہ کافی مارجن کے ساتھ ہارے ہیں،
اور پہلی پوزیشن حاصل کی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نے، علی امین گنڈا پور کے بھائی عمر امین گنڈا پور، جن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نااہل قرار دے دیا تھا، الیکشن لڑنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر عدالت عالیہ سے رجوع کیا گیا اور اعلیٰ عدالت نے یہ فیصلہ کیا ان کے حق میں اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی اور وہ جیت گئے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کافی دھچکا ثابت ہوا کہ وہ اپنے حلقے میں، اپنے آبائی گھر میں، اپنے ڈسٹرکٹ میں، ہوم ٹاؤن میں وہ ہار گئے، اور جو ماضی میں پچھلے جو بلدیاتی الیکشن کا پچھلا مرحلہ تھا اس میں جو کامیابی حاصل کی تھی اس سے ماند پڑ گئی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ایک اور خبر لے لی، وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر یہ انکشاف نہیں بلکہ یہ دعویٰ کیا ہے اور اپنے عزم کا اظہار کیا ہے کہ آئین میں اصلاحات کی ضرورت ہے، ہمارے سیاسی نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد بہت سے مسائل پیدا ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو گورنمنٹ چاہتی ہے وہ نہیں کر پا رہی، اور اس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے بلکہ پہنچ رہا ہے۔ اور 18ویں ترمیم کے بارے میں کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اصلاحات نہیں کریں گے، آئین کے اندر ریفارمز نہیں لے کے آئیں گے تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آئین میں آئینی ریفارمز لے کے آئیں، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لے کے آئیں اور اہم قانون سازی کریں۔ اور اس کی ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ہمیں تو سینٹ میں ہم جا کے ہار جاتے ہیں، قومی اسمبلی میں اگر کوئی بل پاس بھی کروا لیں تو سینٹ میں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہی بات ہے جو کہ کافی عرصے سے چل رہی ہے کہ سسٹم تبدیلی کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن سسٹم تو تبدیل کیسے کیا جائے گا یہ ابھی تک سرا پکڑائی نہیں دے رہا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کے حق میں آ رہے ہیں، اسلامی صدارتی نظام کی بھی بات بلند ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ کھچڑی اچھی خاصی پک رہی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کسی قسم کا ڈر اور خوف محسوس نہیں کر رہے اور فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں اور چوکے چھکے لگا رہے ہیں۔ مختلف غیر ملکی ٹی وی چینلز کو انٹرویو دے رہے ہیں، پہلے چائنیز میڈیا کو انٹرویو دیتے رہے، اب انہوں نے دیا ہے CNN کو، اور اس انٹرویو میں بھی انہوں نے امریکہ کی اچھی خاصی کلاس لی ہے۔ امریکہ کی افغان پالیسی، امریکہ کی خارجہ پالیسی، امریکہ کی جارحیت، اس پہ وہ بہت بے دریغ بولے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کبھی نہ کبھی تو افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور پھر انہوں نے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جو کہ افغانستان کے اثاثے ہیں اور ان کو دبایا ہوا ہے امریکہ نے بقول ان کے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر جو حملے ہو رہے ہیں پاکستان کی سیکورٹی فورسز پہ اور پاکستان پہ جو عسکریت پسند دہشت گرد کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی ان کا اشارہ جو تھا وہ ادھر ہی تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو پاکستانی طالبان، بلوچ، علیحدگی پسند اور داعش یہ پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہاں سے ہو رہی ہیں۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے جو اگلی بات کی، انہوں نے کہا کہ 20 سال پہلے افغانستان میں امریکہ آیا تھا اور وہ مستقل طور پہ وہاں پہ کوئی اپنا قیام کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو جانا پڑا، شکست کے صورت میں جانا پڑا، اور امریکہ بھی یہی کلیم کرتا تھا کہ وہ افغانستان میں افراتفری نہیں چاہتا، تو پاکستان بھی اس وقت وہی کر رہا ہے۔ لیکن جو امریکہ نے 20 سال جو جنگ لڑی افغانستان میں، اس سے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی، تو اس سے دہشت گردی کے خلاف جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اس سے دہشت گردی اور انتہا پسندی میں مزید اضافہ ہوا، اور اس کا سب سے زیادہ نشانہ جو ہے وہ پاکستان کو بنایا گیا۔ پھر انہوں نے عالمی برادری سے خاص طور پہ کہا کہ جلد بدیر افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرنا پڑے گا اور کچھ لو اور کچھ دو پہ کام ہو جانا چاہیے۔ انڈیا کو بہت زیادہ انہوں نے کہا، مودی سرکار خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم تو دوستی چاہتے ہیں، لیکن انڈیا بالکل مودی سرکار جو ہے وہ ایک انڈیا بہت ایکسٹریم پوزیشن پہ چلا گیا، اور اب انڈیا کی جو قیادت ہے وہ انتہا پسندوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، جن کا ایک ہی نعرہ ہے، ایک ہی نظریہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہندوستان سے تمام غیر ہندوؤں کو نکال دیا جائے یا مار دیا جائے، تو اس سے مزید آگ پھیلے گی، کم نہیں ہوگی۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں بیک فٹ پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔